السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کو ماضی سے جوڑے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا کہ آج آپ کو ایک اور چیز بتاتے۔ مریم نواز شریف اپنے بھائی حمزہ شہباز شریف کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف دلوانے کے لیے گورنر ہاؤس پنجاب کے سبزہ زار لان میں پہنچی اور بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑی تمکنت کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اس حلف کی نگرانی کی۔ اور جب وہاں سے اٹھنے لگیں تو میڈیا نے ان کو گھیر لیا، کیونکہ اصل ڈرائیونگ فورس تو وہ ہیں۔ تو ان کو گھیر کے تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ جو ایک بات اور کہی وہ یہ تھی کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے اس کو جتنی جلدی کچل دیا جائے وہ کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انہیں بہت دیر سے پتہ چلا۔ کچھ احباب آج کل کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب جو ہے وہ بہت زیادہ پریس کانفرنسز کرتی ہیں، انہیں اتنی پریس کانفرنسز نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ بالکل درست کرتی ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے سوبیرٹی کے اندر مار کھائی، وہ 10 دفعہ جب ایک جھوٹ بھونکتے تھے تو اس جھوٹ کے اوپر لوگ یقین کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جتنا جھوٹ دہرایا جاتا ہے سچ کو بھی اتنی دفعہ دہرایا جانا چاہیے، ورنہ سچ جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، ریسنٹ پاسٹ کی، حالیہ ماضی کی تاریخ جو ہے ہمیں یہی بتاتی ہے۔ تو مریم کو اورنگزیب جو ہے صاحبہ جو ہیں وہ ایک کم ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے 8 لوگ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ڈرامے کر کے پریس کانفرنسیں کیا کرتے تھے، یہ ہم نے بھگتا ہوا ہے ان کو۔ چلو تسی اکھاں تے پٹی نہ بنو، لیکن جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر تو پیش کریں نا۔ فنانس کے حوالے سے ابھی تک دورے کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی مفتاح صاحب نے یا عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے۔ اس کے اوپر بھی یہ 2 پریس کانفرنسیں ضروری ہیں، ایک کراچی کے اندر، ایک لاہور کے اندر۔ کراچی کے اندر مفتاح صاحب کریں اور لاہور کے اندر عائشہ غوث پاشا صاحبہ کریں۔ عید کی چھٹیوں کو فارغ نہ جانے دیں اگر آپ وہاں سے کچھ اچیو کر کے لائے ہیں، ورنہ تو پھر وہی خبریں ہیں جو میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خیر واپس آتے، وہ جب انہوں نے کہا تو مجھے واقعی جو تھا وہ پی ٹی آئی کے اوپر ترس آیا اور رحم آیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ جس بات کے اوپر کمٹ کر لیتی ہیں تو وہ ہندی فلموں کا محاورہ نا، پھر تو میں اپنا بھی نہیں سنتا، پھر تو میں اپنی بھی نہیں سنتا، ٹھیک ہے۔ جب میں کوئی بات سوچ لیتا ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اور یہ بات ہمیں یاد آئی، اور بلکہ یاد دلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ دوست ہیں ہمارے جواد فیضی صاحب، اور جواد فیضی صاحب بھی وہ ٹھیک ہے ویسے ہی ہیں جیسے ہم فکرے، ٹھیک ہے، اور چنگا انہوں نے 4 سال رگڑا کھایا بیچاروں نے۔ جواد فیضی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال رکھا تھا، اور نواز شریف صاحب کو جب جیل میں ڈال رکھا تھا تو وہاں پہ مریم کو ظاہر ملنے کی ایک دن اجازت ہوتی تھی، تو ایک دن یہ وہاں پہ گئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو فون کیا، موبائل فون کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے مطلب کہ وہ باقاعدہ رو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو بعد میں فون پہ بات کرتی ہوں۔ کہتے جی آدھا پونا گھنٹہ، میں بھی رپورٹر زیادہ رپورٹر خبر رکڑ نہیں رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر فون کیا تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے نواز شریف کے ساتھ، یہ کر رہے ہیں، ان کے سیل کے اندر سانپ اور چھپکلیاں چھوڑی جاتی ہیں، اور یہ اس طرح کی ساری باتیں بتانے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو باہر ہیں یہ بھی کچھ نہیں کر رہے، یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جو جواد فیضی کے لیے خبر کا موضوع بنا، اور انہوں نے یہ خبر جو تھی وہ روزنامہ پاکستان میں اس وقت کام کرتے تھے، اس وقت روزنامہ پاکستان کی عزت آج سے بہت زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو روزنامہ پاکستان کے اندر کام کرتے تھے، تو انہوں نے جناب اس کی خبر بنائی اور فرنٹ پیج کے اوپر اپر ہاف میں 3 کالم خبر چھپ گئی۔ اگرچہ بعد میں ان چودھریوں نے اور یہ نثار علی خانوں نے ان سب نے جوائن کر لیا جا کے مشرف صاحب کو ان کی فرمائش کے اوپر اپنے ریٹ لگوا لیے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوا تھا ابھی تک، اور یہ درمیان میں کھڑے تھے، اور بظاہر انہوں نے پوسٹر لیا ہوا تھا کہ ہم تو جناب پی ایم ایل این کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں سے میں اپنا جواد فیضی صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالتا ہوں۔ صلاح ان کی یہ تھی
یا پھر اب ہم ان کا نام لیں مرحوم کا، جنرل مہدی صاحب کا، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، چلو نہیں ہم لیتے. ڈائریکشن ان کی یہ تھی کہ آپ نے پوری پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر قبضہ کرنا. تو ان کا خیال تھا کہ میسنے بن کے چلتے رہتے ہیں، اور ایک خاص موقع پہ آگے کہیں گے کہ دیکھیں نواز شریف کو تو ہو گئی ہے سزا، اور اس کا بھائی بھی جو ہے وہ چلا گیا ہے جیل کے اندر، اب ہم نے پارٹی کو تو آگے لے کے چلنا ہے، اتنے سارے لوگ منتخب ہو گئے. اور یوں ہم چودھری برادران کا وہ جو طارق عزیز نامی ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، مشرف کا، وہ قبضہ کروا دے، یوں ایک قبضہ ہو جائے. یہ وہ پلاننگ تھی جس کو مریم کے اس بیان نے کیا. یہ میرا تجزیہ ہے، مریم کے اس بیان نے اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب واپس آتے ہیں. جواد فیضی صاحب کا بیان ہے کہ یہ خبر چھپ گئی، اور اگلے دن جناب صوفی انور صاحب جو کہ اس وقت کے چودھری اقبال ہوتے تھے چودھریوں کے، کہتے جی ان کا فون آیا، میں کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے پہلے آفس فون کیا، آفس میں نہیں ملا، تو پھر انہوں نے فون کیا مجھے پریس کلب سے پتہ چلا کہ میں فلاں جگہ کی طرف جاتا ہوا دیکھا گیا ہوں. پھر اس شخص کا نمبر لیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ فون آیا، تو میں نے فون سنا تو انہوں نے کہا جی چودھری صاحبان ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے. کہتے جی میں خیر ٹائم طے ہو گیا، مقررہ ٹائم کے اوپر میں پہنچ گیا. تو چودھری صاحب، اب بڑے چودھری صاحب کہنے اب پرویز نے کچھ کہنا ہے تینوں ایسی گل سن لیا. انہوں نے کہا جی پرویز بھی کہہ لے گا، تسی دسو کی کہنا. ٹھیک ہے. دونوں کزن جو تھے، دونوں بھائی جو ہیں چودھری برادران، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کیا یہ مریم نے واقعی کہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جی کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اب اس کے بعد نا، مطلب ایک دفعہ نہیں، کوئی 7-8 مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ مریم نے واقعی ایسے کہا، آپ کو کہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد چودھری صاحبان نے وہ خیر خبر لے کے، ان کا انٹرویو لے کے تو آ گیا. اگلے دن وہ بھی سنگل کالم چھاپ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چودھری صاحبان نے اس شہر میں جرنلسٹوں کے اندر جو ڈھونڈ کے کتے پال رکھے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی. اور وہ کتے جو ہیں اب بھی موجود ہیں ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کتے جو ہیں اچھا ان کی سب کی طرف سے لگی ہوتی ہے، چودھری کی طرف سے ان کی لگی ہوئی ہے، جاتی عمرہ کی طرف سے ان کی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ان کو وہاں سے بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں. اور وہ جو تیجے ہیں نا، یہ پل کے پرلی طرف والے کینٹ والے، ادھر سے بھی ان کی لگی ہوئی، چڑیا گھر والے ادھر سے بھی ان کی لگی ہوئی. تو تبصرہ نگار بنے ہوئے آج تک سکرین پہ بیٹھے ہوئے معصوم. وہ جنا کے انہوں نے جا کے مریم کو کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، تو بہت کام خراب ہو جائے گا، آپ کو اس کی تردید کرنا پڑے گی. 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگوں نے جب اس کو کہا تو پھر اس نے فون کیا. اور مطلب ان میں سے کئی اخبارات کے ایڈیٹر بھی ہیں یار، اخبارات کے مالکان بھی ہیں. انہوں نے بھی جب کہا، ظاہر ہے آپ اندازہ کریں نا، آج سے 20 سال پہلے مریم نواز شریف جو ہے اس کا ایج فیکٹر دیکھیں، اس کی پولیٹیکل امیچورٹی دیکھیں، وہ گھبرا گئی ہوگی کہ واقعی میں کوئی بلنڈر مار بیٹھی ہوں. تو پھر اس نے ان کو فون کیا تو کہ جناب میں نے ڈینائی تو نہیں کرنا، لیکن اتنا پریشر آ رہا ہے میرے اوپر، یہ کیوں پریشر آ رہا ہے. تو اس نے بتایا کہ بنیادی طور پہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، یہ دوسری طرف کا نمک حلال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مریم نواز شریف نے اس اپنے بیان کی تردید کرنے کی بجائے پاکستان چھوڑنا زیادہ مناسب خیال کیا. وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی چلی گئی اور انہوں نے اس امر کی تردید نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ چودھری صاحبان مسلم لیگ نون کے اوپر قبضہ نہ کر سکے. جدی پشتی نلائق نے نا جی، نہ تو ہوں ہی نلائق نے، تو جلدی پشتی نلائق تھے. تمام تر ریسورسز ان کے ساتھ تھے، بندوق ان کے ساتھ تھی، کہاڑی ان کے ساتھ تھی، چھری ان کے ساتھ تھی، گاڑی ان کے ساتھ تھی، جیپ ان کے ساتھ تھی، ٹینک ان کے ساتھ تھا، توپ ان کے ساتھ تھی، سارے ریسورسز ان کے ساتھ تھے یار. لیکن مسلم لیگ نون پہ قبضہ نہ کر سکے دونوں نلائق مل کے. اور پھر مسلم لیگ کاف بنانی پڑی، ان کو اتنا دھمکا دھمکو کے ادھر لانا پڑا، فائلیں دکھانا پڑی، اتنا لمبا آپریشن کرنا پڑا. حالانکہ چھوٹا سا کام تھا، نواز شریف کو سزا ہونی تھی، اس کے بعد انہوں نے نئی قیادت منتخب کرنی تھی اور اس قیادت کے اندر منتخب ہو جانا تھا چودھری برادران میں سے کسی ایک نے پارٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا منصوبہ جو تھا کانشیسلی یا انکانشیسلی جس شخصیت نے ناکام بنایا اس کا نام مریم نواز شریف. تو اب میں سوچتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کے
سبزہ زار کے اندر کھڑے ہو کے جو اس نے کہا ہے کہ اس فتنے کو کچل دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اپنی تیاری کر لینی چاہیے بھائی. وہ خاتون جو ہے وہ تو ڈاڈی ہے، ہیں وہ تو جب اپنی زبان دے دیتی ہے تو اس سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی نا. تو جن کے بارے میں پھر انہوں نے کہا ہے ان کے فکر مند ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ نے اگر عید منا لی ہے تو آپ کو پھر بھی عید مبارک، اور اگر آپ عید منا رہے ہیں تو ہماری طرف سے آج عید کا یہ تحفہ قبول کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.